السلام علیکم، میرا نام عصمت بطول ہے اور بائی پروفیشن میں کلینکل سائیکالوجسٹ یعنی کہ ماہر نفسیات ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسے ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جو کہ ونٹر سیزن کے حوالے سے بے حد امپورٹنٹ ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ اس کو سردیوں کا ڈپریشن یا پھر ونٹر بلوز کے طور پر بھی جانتے ہوں گے۔ ہم بیسیکلی بات کرنے جا رہے ہیں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے بارے میں۔ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر جو ہے اس میں بیسیکلی ہوتا گیا ہے، جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے یا ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے، لوگ اپنے اندر انرجی لیولز کی اتنی زیادہ کمی محسوس کرتے ہیں، اتنا زیادہ لو موڈ محسوس کرتے ہیں کہ ان سے کسی کام کو اٹھ کر کرنے کی ہمت یا طاقت یا سکت ہی نہیں رہتی جسم میں۔ تو اس کے جو ساری علامتیں ہیں وہ ڈپریشن کی علامتوں سے ملتی جلتی ہیں۔ اس کی تمام سمٹمز جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں۔ اگر آپ کو ڈپریشن کے بارے میں ایک ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا ہے تو میں نے آلریڈی اپنے چینل پر اس کو اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کا لنک جو ہے وہ بھی ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی۔ اور اگر اب ہم بات کرتے ہیں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کے بارے میں، تو سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے منیمائز کر سکتے ہیں، کیا لائف سٹائل موڈیفیکیشنز جو ہیں اس کے اندر اہم رول ادا کرتی ہیں؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جی بالکل، آپ اگر اپنی لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کرتے ہیں تو بہت حد تک سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کو منیمائز کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں آپ کو اپنے اندر اسی طرح کی لو موڈ یا لو انرجی لیولز محسوس ہوں گے کہ ایون کسی سے ملنے جلنے کو، بات کرنے کو، یا پھر چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو اریٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گی، یا وہ جو آپ کی ڈیلی بیسس کی ایک فنکشننگ آپ کر رہے تھے آلریڈی، وہ کام بھی کرنے کے لیے ایون آپ کے اندر ہمت آپ کو محسوس ہوگی کہ نہیں ہے۔ مطلب ایون آپ کا بستر سے ہی نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوگا، آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس آپ سوتے رہیں، آپ لیٹے رہیں، اور اتنا زیادہ موڈ آپ کا جو ہے وہ سیڈنس کا اس کے اندر عنصر ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ آپ کو ویپنگ ایپیسوڈز کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اتنا زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ اریٹیٹ ہونا یا ہرٹ ہونا جو ہے وہ ہر بات پر آپ کو محسوس ہوگا اپنے اندر۔ اور لوگوں کے ساتھ سوشلائز کرنے میں بھی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، ملنا جلنا، باہر آنا جانا جو ہے اس چیز کی آپ کو جو ہے آپ کا دل بہت زیادہ بوجھل یا اوور ویلمڈ ہوگا۔ تو اس کی اگر ہم وجوہات کی بات کریں سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کی کہ ریزنز اس کے پیچھے کیا ہے، تو ریزنز میں سب سے پہلی چیز تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ونٹر سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو دن جو ہے وہ ہمارے سردیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو سن لائٹ کا جو ہمارا ایکسپوجر ہے وہ بہت زیادہ منیمم ہو جاتا ہے، تو دن کی روشنی میں کمی آنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے اندھیرا یا جو ڈارک فیز ہے اس کے اندر ہمارا زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، ایون شام ہوتے ہی فوراً جو ہے وہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو جس کی ریزن جو ہے اس کی پیچھے یہ کہ اس کا ہمارے موڈ کے اوپر بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ریزن بھی ہے ایک جو ہے وہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر میں لوگوں کے جانے کی۔ تو اس کے لیے جو ہے میں آگے چل کے ٹریٹمنٹ میں بتاؤں گی کہ ہم نے کن کن طرح سے ہم ان چیزوں کو منیمم کر سکتے ہیں۔ تو دوسری مین جو ریزن ہے وہ یہ کہ وائٹامن ڈی کے لیولز کی کمی، کہ ہم لوگ جو ہے سمر سیزن میں اس چیز کا خیال نہیں کرتے، یا ہم اپنے وائٹامن ڈی لیولز کا جو ہے پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے، ہم اس کی رپورٹس نہیں کرواتے، یا پھر ہم لوگوں نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا کہ جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں اس کے اندر کیا وائٹامن ڈی بھی ہم اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو وائٹامن ڈی لیولز کی آلریڈی ہی ہماری باڈی میں کمی ہوتی ہے، تو اس سیزن میں کیا ہوتا ہے، اور پھر جب ہمارا سن سے ایکسپوجر بھی کم ہوتا ہے تو پھر ہمارے موڈ پر اس چیز کا بہت گہرا امپیکٹ آتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم لو موڈ محسوس کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ جو ہے سیڈنس اس کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو میں نے آپ کو اس کی ریزن بتائی کہ وائٹامن ڈی لیولز کی کمی۔ پھر تیسری ریزن جو اس کی ریسرچز کہتی ہیں وہ یہ کہ آپ کی ایکٹیویٹی کی کمی کی وجہ سے بھی اس ڈپریشن کے اس ڈس آرڈر کا ہونے کا لوگوں کا جو ہے وہ ایلیمنٹ بڑھ جاتا ہے۔ ایکٹیویٹی کی کمی اس طرح سے کہ آپ کی جو موومنٹ ہوتی ہے، مطلب آپ کے جو ایک روٹین کے موسم چینج ہوتا ہے نا، تو ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے وہ بیڈ پہ اسپینڈ ہوتا ہے یا کاؤچ پہ ہوتا ہے، یا ہماری ایک جو روٹین اوور آل ہے وہ ساری ہی تھوڑی سی نا سلو ہو جاتی ہے، اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہم اپنے آفس سے بھی ہماری جلدی ہمیں بریک ہو جاتا ہے، یا آفس ٹائمنگ بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، گھر میں آ جاتے ہیں یا گھر میں ہم ذرا جو ہے آسانی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یا پھر اکثر جو ہے دسمبر میں ہالیڈیز ہو جاتی ہیں، اسکولز کلوز ہو جاتے ہیں، یا باقی جو ایک اگر ہم کرسچنس کی بات کریں تو ان کے بہت زیادہ تہوار ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے ہالیڈیز ہوتے ہیں۔ تو مطلب جو یہ ہالیڈیز ہیں یہ بھی اٹس سیلف ٹریگر کرتے ہیں آپ کی گریف کو، آپ کے اسٹریس کو۔ چھٹیاں جو ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے آپ کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کیونکہ جب ہمیں بیسکلی اکثر لوگوں کا کوئی نہ کوئی ٹراما ہوتا ہے، جو خدا نخواستہ انہوں نے ہالیڈیز میں کوئی ایسا لو ون کی ڈیتھ کو فیس کیا ہے، یا کوئی ٹرامیٹک ایونٹ ان کے ساتھ ان ہالیڈیز میں ہوا ہوتا ہے، تو جیسے ہی یہ سیزن ریپیٹ ہوتا ہے
تو پھر ان کا وہ جو آپ کہہ لیں کہ وونڈ تھا وہ ری اوپن ہو جاتا ہے اور وہ اس فیز میں دوبارہ سے چلے جاتے ہیں. تو ہالیڈیز میں جو ہے اکثر آپ محسوس کریں گے کیونکہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی نہیں رہتی نا, آپ ڈیلی تیار نہیں ہوتے, آپ آفس نہیں جاتے, آپ اپنے باقی کام نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے آٹومیٹکلی آپ فارغ ہوتے ہیں, آپ نے 2-3 دن آپ انجوائے کرتے ہیں چھٹیوں کو, تیسرے چوتھے دن آپ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ بوریت کا جو ہے وہ عنصر بڑھ جاتا ہے. سمجھانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ ہالیڈیز بھی آپ کی ان موڈ کو, آپ کے موڈ کے اوپر ان چیزوں کا بڑا گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑتے ہیں. تو جو اس کی ریزن ہے, اگر نیکسٹ ریزن ہم اس کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے کہ ہمارا پلانٹس کے ساتھ ایکسپوئر بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ ہم سردیوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے باہر نہیں نکلتے. ہم لوگوں نے اپنے جو پلانٹس اگر لگائے ہوئے ہیں یا گرینری ہمارے گھر میں ہے تو ہم وہاں تک بھی ایون جو ہے ان کی لک آفٹر بھی نہیں کرتے, اور بہت ساری ایسی چیزیں. تو پلانٹس کے ساتھ بھی ہمارا ایکسپوئر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایک قسم کا. تو یہ ریزن بھی ہے سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر کے ہونے کی. تو یہ میں نے جو آپ کو ریزنز بتائی ہیں یہ ریسرچ بیسڈ میں نے آپ کے ساتھ ریزنز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. اور اگر اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں, جو کہ میں آپ اس کے ساتھ سٹارٹ میں بھی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کی بات کر رہی تھی, تو وہ اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر کہ آپ کو کیا چیز کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس ڈس آرڈر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو دوبارہ سے پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو 30 سے 60 منٹ کا جو دورانیہ ہے 30 to 60 منٹس ڈیلی بیسس پہ سیم ٹائم ایک آپ رکھ لیں. سیم ٹائم یہ نہیں کہ مطلب صبح یا دوپہر یا شام میں, کوئی ایک ٹائم آپ ایسا فکس کر لیں جس میں 30 to 60 منٹس آپ نے سن لائٹ کا ایکسپوئر رکھنا ہے. وہ سن لائٹ کا ایکسپوئر یہ اب اس میں ایک چیز کا آپ نے بڑا خیال کرنا ہے کہ آپ سن کریم کا استعمال کریں. سن کریم پراپر اپلائی کرنے کے بعد آپ وہاں مطلب سن ایکسپوئر کریں. اب ایسا نہیں کہ آپ اپنی سکن کو برن کر لیں. تو سن ایکسپوئر بڑا ہی نیسیسری ہے آپ کے لیے اگر آپ اس ڈس آرڈر کا شکار ہیں اور آپ اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو سیکنڈلی جو آپ نے اس چیز میں خیال کرنا ہے اس میں یہ کہ آپ اپنی ڈائٹ کے اندر فش یا پھر نٹس جو ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر وائٹامن ڈی کے لیولز آپ کو جن چیزوں سے مل سکتے ہیں ان کو بھی اپنی ڈائٹ کے اندر شامل کریں اور ان کو اپنی ڈائٹ کے اندر بڑا کانشیسلی آبزرو کریں. اور پھر یہ چیز بھی میں نے بڑی لوگوں میں نوٹس کی ہے کہ لوگوں کو جب محسوس ہوتا ہے کہ وہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو پھر وہ بغیر سوچے سمجھے جو انجیکشن ہے یا کیپسول ہے اس کو دودھ کے اندر یا پھر ویسے یا پھر بہت سارے اور بھی طریقوں سے جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کمی ہوتی ہے پھر اس سے لیولز بڑھ جاتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ جو ایک پروفیشنل ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق آپ اپنی پہلے رپورٹس کروائیں, آپ اپنے لیولز کو چیک کریں کہ کتنی کمی ہے آپ کے اندر وائٹامن ڈی کے لیول کی. پھر اس کے حساب سے ڈاکٹر کے ساتھ پراپر کنسلٹ کر کے آپ اتنے ایمپیولز یوز کریں کہ ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ آپ نے 3 ایمپیولز پینے ہیں یا آپ کو 5 ایمپیولز جو ہیں وہ ضروری ہیں یا آپ کو 10 ایمپیولز جو ہیں وہ آپ کی کمی کو فلفل کریں گے. تو پھر اس طرح سے آپ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے وائٹامن ڈی کے لیولز کو جو ہے وہ کمی سے پھر اتنا زیادہ ایکسیسو وہ اماؤنٹ تک لے جائیں, تو وہ بھی پھر آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوگا. تو وائٹامن ڈی کے لیولز کی مانیٹرنگ بڑی ضروری ہو گئی کہ آپ وہ چیزیں استعمال کریں. اس کے بعد جو فورتھ پر جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی جو ہے پلانٹس, آپ کی جو گرینری ہے وہ آپ کا بیک یارڈ ہے یا ایون آپ نے اپنے باہر کہیں کوئی پارک ہے یا کچھ ایسا, تو آپ نے ان کے ساتھ اپنا ایکسپوئر جو ہے وہ بڑھانا ہے. اس ایکسپوئر کو کم نہیں کرنا آپ پودوں کے, کیونکہ بیسکلی جب ہم پلانٹس کو دیکھتے ہیں یا پلانٹس کے ساتھ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں یا ان کو پانی دیتے ہیں یا ان کو کلین کرتے ہیں یا ان کی وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ پراپر ہم ان کو کیئر دیتے ہیں, پلانٹس کی میں بات کر رہی ہوں, پودوں کی, تو اس سے ہم بیسکلی اپنے آپ کو نرش ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں. پلانٹس جو ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے, ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے بے حد امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اسی لیے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں پودے لگائیں, ان کا خیال کریں, ان کو پانی دیں, اس سے آپ کو ایک زندگی کی جو ہوپ ہے وہ ملتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے پلانٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایکسپوئر وہ بہت زیادہ بڑھائیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا سلیپ کا پیٹرن آتا ہے کہ سلیپ کا ایک ہائیجین مینٹین کرنا وہ بے حد نیسیسری ہے اگر آپ اس سیزنل افیکٹیو ڈس آرڈر سے باہر آنا چاہتے ہیں. کیونکہ دیکھیے دن چھوٹے ہیں, شام تو بہت جلدی ہو جائے گی, بہت جلدی آپ کو محسوس ہوگا اندھیرا اور وہ ڈارکنیس, اور وہ جو ہے وہ آپ کا میلیٹونن والا ہارمون وہ ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا. بٹ اس میں آپ نے خود ایک اپنا جو ہے وہ پیٹرن اس کو فالو کرنا ہے کہ میں نے کتنے بجے سونا ہے اور اس کو پھر اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے کہ کتنے بجے جاگنا ہے. ایسا نہیں کہ پورا دن اگر وہ اندھیرے والی فیز ہے, شام ہے, سورج نہیں نکل
چل رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سارا دن سوتے رہیں. سلیپ ہائیجین جو ہے وہ آپ کو اس ڈس آرڈر سے باہر لانے کے لیے بے حد امپورٹنٹ ہے، اور آپ نے اس کا خود اسکیجول بنانا ہے. اس کا خود آپ نے جو ہے اپنے مائنڈ میں ایک الارم سیٹ کرنا ہے کہ جی مجھے اتنے بجے سونا ہے تو اتنے بجے مجھے اٹھنا ہے. اکثر ویڈیوز میں اپنی جو ہے وہ کہتی رہتی ہوں کہ اسٹریس ہارمون جو ہے کورٹیسول وہ بھی ہمارے لیے بے حد نیسیسری ہے، کیونکہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو وہ ہم اپنی کورٹیسول لیولز کی وجہ سے ہی جاگتے ہیں. اگر وہ جو ہمیں ایک الارمنگ سچویشن آتی ہے کہ ہمیں گہری نیند سے جو ہمیں اٹھنے پہ مجبور کرتا ہے وہ ہمارا اسٹریس ہارمون ہی ہوتا ہے. تو جب ہم مارننگ میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ہمارے اندر اسٹریس لیول زیادہ ہوتا ہے، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ سارے کام جلدی جلدی کر لیں، ہم جلدی سے آفس پہنچ جائیں، جلدی سے بچوں کو اسکول بھیج لیں، یا بچوں کے کوئی کام ہے یا کوئی اسائنمنٹس ہیں یا ہم نے کوئی گھر کا کام کاج کروانا ہے تو ہمیں بڑا اسٹریس ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بڑی اینشیس ہو رہے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی دن گزرتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے اندر وہ جو لیول ہے اس کی کمی آ رہی ہوتی ہے، کورٹیسول لیول کم ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی باڈی جو ہے وہ ریسٹنگ موڈ میں جا رہی ہوتی ہے. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور کانشیسلی آبزرو کریں کہ میری باڈی کے اندر اب کیا چینج آ رہا ہے، مجھے اس چیز کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے. میں نے اپنی سلیپ کا جو پیٹرن ہے اگر وہ نہیں میں سیٹ کروں گی تو کیا ہوگا کہ مائنڈ کنفیوز ہو جائے گا کہ کتنی دیر سونا ہے اور کتنی دیر نہیں سونا. کیونکہ اکثر اس ڈس آرڈر کا جب لوگ شکار ہوتے ہیں تو ان کو پھر نیند بہت زیادہ آتی ہے اور وہ سارا ٹائم سوتے رہتے ہیں اور اپنے کاؤچ پہ یا بیڈ پہ یا بستر سے وہ نکلتے ہی نہیں ہیں. تو ایک سیروٹونین ہارمون ہے جس کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے موڈ کے ساتھ، ہمارے سلیپ کے ساتھ اس کا بڑا ایک امپورٹنٹ ہے ہمارا امپیکٹ اس کا موڈ کے اوپر. تو سیروٹونین کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے. تو سیروٹونین جو ہے وہ دیکھیں کہ کن کن چیزوں سے ہمیں سیروٹونین مل سکتا ہے، کیا نیچرل چیزیں ہیں. تو اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بناؤں گی انشاءاللہ، تو آپ اس کو جا کر دیکھیں، اس سے آپ کو مزید جو ہے وہ ہیلپ ہوگی. تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، یہاں پر میں اس کو جو ہے اینڈ کرتی ہوں. بتانا جو ہے میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنی روٹین میں وائٹامن ڈی سپلیمنٹس ایڈ کریں. اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ سن کے ساتھ ایکسپوئر جو ہے وہ 30 to 60 منٹس کا بڑھائیں، اور اس کے بعد اپنی سلیپ ہائیجین کا بھی ایک پیٹرن جو ہے وہ ایک روٹین میں آئیں، اور ایک اپنا جو ہے ایکٹیویٹیز ان کو مسٹ رکھیں. وہ ایکٹیویٹیز جو بے شک آپ کو پہلے تو ہمت یا اتنی طاقت نہیں ہوگی اس کو کرنے کی، بٹ آپ اس کو ایک ٹاسک کے طور پہ فلفل کریں. پلانٹس کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ایکسپوئر بڑھائیں. اور اس کے علاوہ جو کرسچنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے میری کرسچنس کمیونٹی جو مجھے دیکھتی ہے، میں اس کے لیے اسپیشلی یہاں پہ یہ میسیج دوں گی کہ اس سیزن میں آپ لوگوں کی بہت سارے جو ہیں وہ تہوار ہوتے ہیں، مطلب اسپیشل اوکیزنز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ اکثر لوگوں کو یہ بھی اسٹریس ہو جاتا ہے کہ جی ہم لوگ آئیڈیل گفٹ نہیں دے پا رہے، کیونکہ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ گفٹس اور جو تحفے تحائف کا ایک اہتمام ہوتا ہے کرسچنس کمیونٹیز میں ان ڈسمبر کی، یہ جو ہے 25 دسمبر کے لیے اسپیشل سیلیبریشنز اور وہ ایٹسٹرا. تو میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ چیزیں بھی آپ کو لے جاتی ہیں ڈپریشن میں کہ میں جو ہے اس لیول کا اپنے گھر پہ ارینجمنٹ نہیں کر پائی، یا ارینجمنٹس جو ہیں وہ ہمارے گھر لاسٹ ایئر بھی اتنے اچھے نہیں تھے تو اب بھی نہیں ہیں. تو دیکھیں ان چیزوں کو ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ لے کر چلیں، نہ کہ اس کا نیگیٹیولی اپنے اوپر امپیکٹ لیں. اپنی فائنینسز جو ہیں ان کو پہلے ایڈریس کیا، ان کو بیٹھ کر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمارے فائنینسز کا کیپیسٹیز کیا کیا ہمارے پاس کیپیسٹی ہے جس میں ہم رہ کر یہ جو ہیں چیزیں کر سکتے ہیں. تو ریئلسٹک اپروچ رکھیں، اور اپنی اگر آپ ریئلسٹک گولز بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو فلفل بھی کر سکیں گے. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ جو آپ کی سکت میں چیزیں ہیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں ہیں، وہ آپ کر سکتی ہیں، آپ وہ کر لیں گی. اور جو آپ سے نہیں ہوا آپ اس چیز کا بہت زیادہ اپنے اوپر سٹریس نہ لیں، کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوں گی اور اپنے آپ کو آپ لو محسوس کریں گی، اور ایٹ دا اینڈ آپ کی فیملی اس چیز سے سفر کرے گی. اور ہالیڈیز جو ہیں کیونکہ اسکول بند ہو جائے گا یہ اس سیزن میں دسمبر میں، اور ونٹر سیزن کی جو آف ہوتی ہیں ویکیشنز ہوتی ہیں بچوں کو، تو پھر آپ اس کا بھی ایک پورا روٹین بنائیں. کیونکہ لوگ جو ہیں ویکیشنز میں پلان کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کا، اور پھر جب وہ اس آؤٹنگ کو نہیں اپنی فائنینسز کی وجہ سے کر پاتے تو پھر اس چیز کا بھی سٹریس لے لیتے ہیں. تو دیکھیں میں یہ چیزیں یہاں پر اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں آپ اپنی فیملی کے لیے، اپنے پارٹنر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے وہ چیزیں پلان کریں جو ہیلدی ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے ٹرپس ہوں یا
کوئی بہت بڑی بڑی ویکیشنز کی آپ پلاننگ کریں یا آپ کہیں بچوں کو لے کر ہی جائیں تو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وہ آپ اپنے گھر پر بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ بہتر کر کے اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. اگر آپ کو اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو لائک کرنا, شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اپنے پیاروں کے ساتھ بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.